یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزاداروں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. جزاک اللہ. حضور آج آخری اس سلسلے کی مجلس ہے. اگر اس طرف آ جاتے تو ورنہ ممبر ایسے کرنا ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں تو ممبر ایسے کر لیا جائے یا پھر اس طرف آ جائے. سامنے آ جائیں تو خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا آباد رکھے. تھوڑا سا آگے آ جائیے گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے. اللہم صلی علی اس سے اونچی صلوات تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آباد رکھے سائیں. 2-3 احکامات بھی ہیں, میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ہو جائے, پورا ہو جائے. تو چند اشعار پہلے پڑھتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ. اب اصل میں لوگ احکامات دیتے ہیں, وقت کچھ کم ہوتا ہے. آج ویسے تھوڑا سا وقت اگر زیادہ بھی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ ہمیں جہاں جانا ہے وہاں ہمارے پاس ٹائم ہے, وہاں دیر سے ہوتی ہے. تھوڑا وقت زیادہ بھی لے لیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو جو احکامات انشاءاللہ میرے آ جائیں گے حدود میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا, ورنہ زندگی بخیر. چند اشعار پہلے شعر سن لیں, اس کے بعد میں ایک نعت سے 1-2 شعر ہیں, پھر ایک میں کلام پیش کرتا ہوں. آپ سب کی اجازت ہے میں شعر پڑھتا ہوں کہ کوئی ملنگ اور نہ مستانہ چاہیے. مجھے نہیں بھائی, مجھے نہیں, مجھے کوئی ملنگ اور نہ مستانہ چاہیے, بہلول جیسا عشق کو دیوانہ چاہیے. کوئی ملنگ اور نہ مستانہ چاہیے, بہلول جیسا عشق کو دیوانہ چاہیے. بہلول جیسا عشق کو دیوانہ چاہیے. مکاروں کا لشکر نہیں درکار علی کو. مکاروں کا لشکر نہیں درکار علی کو. می سمسا ایک عارف مستانہ چاہیے. سبحان اللہ. مکاروں کا لشکر نہیں درکار علی کو. می سمسا ایک عارف مستانہ چاہیے. می سمسا ایک عارف مستانہ چاہیے. میسم فراز دار سے دے کر گئے بیاں, مدح علی کو جرت مردانہ چاہیے. جی عطا کیجئے, بالکل بالکل عطا کیجئے. علی کی مداح میں خنجر کا ذائقہ میسم. سبحان اللہ. علی کی مداح میں خنجر کا ذائقہ میسم, کوئی بتا نہیں سکتا تیری زبان کی قسم. سبحان اللہ. کوئی بتا نہیں سکتا تیری زبان کی قسم. علی سا کوئی دوسرا بندہ جو بتلا دے, میں اپنا دین بدل دوں گا اپنی ماں کی قسم. سبحان اللہ. یا علی, یا علی, یا علی مولا. میسم فراز دار سے دے کر گئے بیاں, مدح علی کو جرت مردانہ چاہیے. مدح علی کو جرت مردانہ چاہیے. دوہری عبادتوں کے مزے کے لیے ہمیں لطف. دو ایک ساتھ اگر کوئی بات میں کہتے ہیں نا کہ دوبالا ہو گیا, دوہری عبادتوں کے مزے کے لیے ہمیں مسجد کے ساتھ ایک عزاخانہ چاہیے. مسجد کے ساتھ
ایک عزا خانہ چاہیے مسجد کے ساتھ، ایک عزا خانہ چاہیے، کیا فائدہ ہے جینے کا عشق علی بغیر، بہتر ہے ایسے جینے سے مر جانا چاہیے۔ کیا فائدہ ہے جینے کا عشق علی بغیر، بہتر ہے ایسے مرنے سے، ایسے جینے سے مر جانا چاہیے، بہتر ہے ایسے جینے سے مر جانا چاہیے۔ اب میں دو شعر پڑھتا ہوں، اس کو ہم ادب میں کہتے ہیں قطع بند، یعنی دو شعر بالکل تسلسل کے ساتھ اور ایک پیغام ہے، کیونکہ یہ دو کریکٹرز چل رہے ہیں اور دونوں کے لیے پیغام ہے بزرگوں کا۔ میں پڑھتا ہوں کہ جس سے ہوں لوگ مقصد فرش عزا سے دور، جس سے ہوں لوگ مقصد فرش عزا سے دور، ذاکر کو ایسا لہجہ نہ اپنانا چاہیے۔ جس سے ہو لوگ مقصد فرش عزا سے دور، ذاکر کو، شاعر کو، عالم کو، خطیب کو، جو بھی منبر پر آ رہے ہیں، ورنہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں سائیں ذاکر کو کہہ دیا آپ نے، شاعر کو نہیں کہا۔ ذاکر اسی کو کہتے ہیں جو یہاں سے ذکر کرتا ہے۔ ذاکر کو ایسا لہجہ نہ اپنانا چاہیے، یہ ایک پہلو ہو گیا۔ اب دوسرا پہلو بھی ہے، کیونکہ میں تو دونوں کا وکیل ہوں، میں تو دونوں کا وکیل ہوں اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ذاکرین کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم نے منبر پر کیا زبان استعمال کرنی ہے، اور جو دوسرے پہلو ہے اس میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک پہلو یہ تھا کہ ذاکر کو ایسا لہجہ نہ اپنانا چاہیے، اور دوسرا پہلو بھٹکے ہووں سے سخت زبانی نہیں درست، بھٹکے ہووں سے سخت زبانی نہیں درست، اخلاق سے ذرا انہیں سمجھانا چاہیے۔ کیونکہ حافظ صاحب خرابیاں وہیں پیدا ہو جاتی ہیں جب ہم ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اور فوراً ہم فتویٰ کا میزائل داغ دیتے ہیں کہ فلانا ایسا ہو گیا۔ تو یہ دونوں ہی پہلو چل رہے ہیں۔ اخلاق سے ذرا انہیں سمجھانا چاہیے۔ میں نے شعر چھوڑ دیے ہیں، پھر کبھی یہ مقطع کا شعر ہے اپنے بچوں کے لیے، سن لیں۔ شہرت کے بلبلے پہ اکڑ کس لیے سہیل، شہرت کے بلبلے پہ اکڑ کس لیے سہیل، یوں آنی جانی شے پہ نہ اترانا چاہیے۔ شہرتیں آنی جانی چیزیں، پانی کا بلبلہ ہے، آیا اور گیا۔ مولا سب کو آباد رکھے۔ جو مجھے حکم ملا ہے اس میں سے ایک کلام میں پیش کرتا ہوں، ایک بلند صلوات ارشاد فرمائیے، میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا حضور، اگر دو شعر پہلے اچھا حضور، میں دو تین اشعار ایک نعت کے پڑھ دوں، پھر میں انشاءاللہ جو کلام مجھے کہا ہے میں اس میں سے سناتا ہوں۔ نعت کے دو تین اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس عزا ہے لیکن ماہ ربیع الاول ہے، تو اللہ کا ذکر بھی ہوا تو رسول اللہ کا ذکر بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ دو تین شعر پڑھ دیتا ہوں مختصراً، میں پیش کرتا ہوں حضور۔ بخدا احمد مختار کی یاد آتی ہے، احمد مختار کی یاد آتی ہے کب؟ بخدا احمد مختار
یاد آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے۔ نعت پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے۔ اب کس کس کی یاد آتی ہے، کس کس شعر پر، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھولتا پھلتا شریعت کا چمن دیکھتے ہی ابو طالب کے پریوار کی یاد آتی ہے، ابو طالب کے پریوار کی یاد آتی ہے، ابو طالب کے پریوار کی یاد آتی ہے۔ اچھا حضور پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ آئیں دیکھیں، بیٹھیں ہماری مجلس میں کیسے ذکر ہوتا ہے صحابہ کا۔ تذکرہ ہوتا ہے جب سچے صحابہ کا کہیں تو بوزرو میسم تمار کی یاد آتی ہے، بوزرو میسم تمار کی یاد آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر نے کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، کس سے؟ جی ذکر علی سے، اور اگر یوں کہا جائے کہ ذکر علی ابن ابی طالب سے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی اور بھی علی تھا، ہو سکتا ہے کسی اور علی کے لیے کہہ دیا ہو۔ ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو اپنی مجالس کو، تو ظاہر ہے اب زینت دیں، اب ذکر آئے گا علی کا تو کس طرح آئے گا، یاد ان کی کہاں کہاں آئے گی، مولائیوں کو علی کی یاد کب کہاں کیسے کس کس موقع پر آئے گی۔ پڑھوں حضور، ایک منظر ہے دیکھ لیں، شاید آپ اس منظر میں خود ہی پہنچ جائیں، مجھے تفسیر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پڑھوں، گنتے گنتے جو پہنچتا ہوں میں 39 پر، بس مجھے حیدر کرار کی یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے 39 کو سمجھ کر 40ویں پر حیدر کرار کی یاد، اگر انہوں نے، خدا ان کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ تو ظاہر ہے یہ اس کی تفسیر بتانے کا نہ موقع ہے نہ میں اس کو سمجھتا ہوں۔ مقطع کا شعر سنیں، میں شعر پڑھتا ہوں۔ جب بھی کرتا ہوں ارادہ کہ لکھوں نعت سہیل
تو نعت کے پہلے قلم کار کی یاد آتی ہے، نعت کے پہلے قلم کار کی یاد آتی ہے۔ مولا آباد رکھے حضور۔ یہ کلام پڑھتا ہوں، مجھے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ کس نے کہا ہے، یہ تو جنہوں نے کہا ہوگا وہ اگر بیٹھے ہوں گے تو ان کی مہربانی، نہ بیٹھے ہوں گے تو ظاہر یہ کیمرے میں آ جائے گا، لیکن کل بھی مجھے کہا گیا کہ یہ کلام پڑھیں، آج بھی مجھے کہا گیا، میں پیش کرتا ہوں۔ کلام کا عنوان ہے علی جانتے ہیں۔ چونکہ ایک نعت آئی تھی حضور جانتے ہیں، تو اس کے بعد میں نے کلام کہا تھا حسین جانتے ہیں، چونکہ حضور سے لے کر آخری حضور کے وارث تک جتنا پہلا وارث جانتا ہے اتنا ہی آخری وارث بھی جانتا ہے۔ تو یہ میں نے کلام کہا حسین جانتے ہیں، اس کے بعد میں نے کہا علی جانتے ہیں۔ کیا کیا جانتے ہیں؟ میں چند اشعار تعمیل حکم میں پیش کر رہا ہوں، جس کی فرمائش ہے یا مجھے حکم ہے، اگر وہ ہیں تو دعا دیتے رہیں، نہیں ہیں تو میرا بھی نصیب، اور ورنہ ریکارڈنگ تو ہو ہی جائے گی۔ میں پڑھتا ہوں حضور۔ کون حق کا ہے طرفدار، علی جانتے ہیں۔ بھائی علی حق ہے، پیغمبر نے کہا علی حق ہے، اور حق کا طرفدار کون ہے وہ علی سے زیادہ کون جانے گا؟ کون حق کا ہے طرفدار، علی جانتے ہیں، علی جانتے ہیں۔ کون حق کا ہے طرفدار، علی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بات تو اتر سمجھ گئے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون حق کا ہے طرفدار؟ بولیں، علی جانتے ہیں۔ کون حق کا ہے طرفدار، علی جانتے ہیں۔ کتنے مکے میں ہے مکار، علی جانتے ہیں۔ کتنے مکے میں ہے مکار، علی جانتے ہیں، علی جانتے ہیں۔ کون حق کا ہے طرفدار، علی جانتے ہیں، علی جانتے ہیں، علی جانتے ہیں۔ آپ سنیں گے شعر۔ صرف یہی نہیں، کیا کیا ہے زمین کے اندر، کیا ہے افلاک کے اس پار، علی جانتے ہیں۔ کیا ہے افلاک کے اس پار، علی جانتے ہیں۔ مولا نے کہا میں زمین سے زیادہ، مولا آباد رکھے، آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کیا ہے افلاک کے اس پار، علی جانتے ہیں۔ کون حق کا ہے
طرفدار علی جانتے ہیں. میں شعر پڑھتا ہوں، مولا آباد رکھے، میں شعر پیش کرتا ہوں. اچھا سائیں دیکھیں گے شعر، سر اٹھا کر دیکھیں کہ علی تو جانتے ہی ہیں. جو علی کس سے مس ہو جائے، جس کو علی سے نسبت ہو جائے، وہ کیا کیا جانتا ہے. میں شعر پڑھتا ہوں. نسل میں کس کی منافق ہیں یا مومن کتنے، یہ چلاتے ہوئے تلوار علی جانتے ہیں. مولا آباد رکھے. یہ چلاتے ہوئے تلوار علی جانتے ہیں. کون حق کا ہے طرفدار علی جانتے ہیں. علی جانتے ہیں. علی جانتے ہیں. شعر پڑھتا ہوں، شاید کسی لائق ہوگا. مولا آباد رکھے، جزاک اللہ. میں شعر پڑھتا ہوں حضور. کاٹ لی جائے زبان پھر بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں. کاٹ لی جائے زبان پھر بھی نہ بدلیں گے بیان. جرأت میں تمار علی جانتے ہیں. کون حق کا ہے طرفدار علی جانتے ہیں. مولا آباد رکھے. دیکھیں روزانہ میرے کلام میں جو ہے یہ مفہوم اور یہ مضمون آ رہا ہے. 5 دن سے آپ سن رہے ہیں اور میں اس مفہوم کو اس لیے دہراتا ہوں کہ قطرہ 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 گر کر تو آخر جگہ بناتا ہی ہے. آغا صاحب جب قطرہ قطرہ اگر پہاڑ پہ بھی گرے، پتھر پہ بھی گرے تو اثر تو بنائے گا وہ اپنا. تو میں روزانہ یہ قطرے جو ہے گراتا ہوں اس مضمون کے. سن لیجئے. عشق کے دعوے زبانی تو کیا کرتے ہیں ہم، دل سے ہے کون وفادار علی جانتے ہیں. ناراض ہو گئے یار بھائی، ناراض ہو گئے. دل سے ہے کون وفادار علی جانتے ہیں. میں نے تو کہا نا یہ کہ بھائی نہیں پانی تو میں نہیں پی رہا. تو ہم تو ہیں علی کے ماننے والے، اللہ کا شکر ہے. ہم حسین کے ماننے والے ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ کروڑ ہاتھ شکر ہے. بس وہ بھی یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ ہمارے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اسٹیمپ لگ جائے گی. انشاءاللہ وہ کہہ دیں گے. نا امیدی تو ہے نہیں نا اسلام میں، شریعت میں نا امیدی تھوڑی ہے کہ ہم یہی کہتے رہے نہیں جی ہم تو علی علی کر رہے ہیں تو علی ہمیں پہچانیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، پہچانیں گے لیکن اور جانتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ، لیکن اتنا تو ہو جائیں کہ کم از کم سر جھکا کے ہی صحیح آگے آقا کے کھڑے تو ہو جائیں کم سے کم. مولا آباد رکھے، جزاک اللہ. پھر سے پڑھ دوں حضور؟ بزرگ بولتے ہیں پھر سے پڑھ دیتے ہیں. عشق کے دعوے زبانی تو کیا
کرتے ہیں ہم دل سے ہے کون وفادار علی جانتے ہیں دل سے ہے کون وفادار علی جانتے ہیں۔ یہ بات بھی میں نے کل بھی پڑھی تھی، پرسوں بھی پڑھی تھی، پھر پڑھتا ہوں۔ گھما پھرا کر ہر ردیف قافیے میں، ہر بحر میں اس بات کو کہتا ہوں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ میری اس بات کو جو ہے پہنچے۔ اگر کسی ایک قلب پر بھی یہ شبنم کا قطرہ گر کے اپنی جگہ بنا گیا تو بیڑا پار ہے میرا بھی اور میرے بزرگوں کا بھی، میرے اساتذہ نے جو مجھے سبق دیا۔ میں پڑھتا ہوں، سائیں ناراض نہ ہو جانا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، امام حسین علیہ السلام آپ کی حفاظت فرمائے، مولا آپ کی ہم سب کی نوکری کو قبول فرمائے۔ اچھا جی، چلیں میں نعرہ میں لگاؤں گا، ابھی میں آپ سے نعرہ بھی لگواؤں گا اور دیکھیں میں کیسا نعرہ لگاتا ہوں۔ پہلے میرا شعر سن لیں، اگر وہ اس میں آپ کو پہلے مجھے دعا دیں پھر میں نعرہ لگا دوں گا انشاءاللہ۔ پڑھوں کرتا ہوں، میں شعر پڑھتا ہوں۔ در حقیقت ہے کہاں کتنے عزادار حسین، عزادار حسین زمین پر بھی ہیں آسمان پر بھی ہیں، کہاں کتنے ہیں یہ علی جانتے ہیں۔ در حقیقت ہے کہاں کتنے عزادار حسین اور ہیں کتنے اداکار علی جانتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یار یہ فیصلہ تو دیکھیں وہی کریں گے، جب 12واں علی آئے گا پھر وہی بتائے گا کہ یار ہم کتنے عزادار ہیں اور کتنے اداکار ہیں، مگر ہم صراط حق پر رہیں، دعا یہی ہے۔ اور خاتمہ بالخیر، سب سے بڑی دعاؤں کی جو دعا ہے وہ ہے خاتمہ بالخیر۔ حر کو کیا تھا، یزیدی لشکر میں تھا لیکن خاتمہ بالخیر ہوا تو علیہ السلام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مولا آباد رکھے حضور، میں بس مقطع کا شعر سن لے پھر انشاءاللہ، یہ تو میری مرضی کا پڑھنا تھا، اب جو آپ اپنی مرضی سے سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ ایک قصیدے کے لیے بھی کہا گیا، دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اگر وقت ہوا تو وہ بھی میرا مقطع سن لیجئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ۔ بیچتے ہیں جو زمانے میں قلم اپنا سہیل، قلم تو بک رہا ہے 1400 سال سے، ہر زمانے میں ہر دربار میں قلم کار رہے اور حاکم وقت کی مرضی کا لکھتے رہے، آج بھی ہے، 1400 برس ہے، آگے تک جائیں گے۔ بیچتے ہیں جو زمانے میں قلم اپنا سہیل، میں نہیں ہوں وہ قلم کار علی جانتے ہیں، میں نہیں ہوں وہ قلم کار علی جانتے ہیں، علی جانتے ہیں کون حق کا ہے طرفدار علی جانتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ جزاک اللہ۔ اس سے بہتر اندازے میں ایک مرتبہ اور اگر درود پڑھ دیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔
اچھا سائیں، اب ایک کلام میں نے یہ 5 دن ہو گئے مجھے پنجاب کے مختلف، اور مدت ہو گئی 20 برس ہو گئے پنجاب کے مختلف علاقوں میں، تو یہاں کا رنگ بھی میں نے دیکھا، اور یہاں کا جو انداز تکلم ہے، انداز ذاکری ہے، وہ سب میں سب سے واقف ہوں۔ تو مجھ سے کراچی میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ 5 دن وہاں آپ نے پڑھا، تو کیا انہی کی طرح پڑھا جیسے وہ سننا چاہتے ہیں جو وہاں کے ذاکرین؟ تو میں ان کو کہتا ہوں میں کچھ ان کی طرح بھی پڑھ لیتا ہوں، اور کچھ میں اپنی طرح، جو میرا اپنا انداز ہے، لیکن کم از کم ایک کلام جیسا ہمارا کراچی کا اردو ادب کا انداز ہے، تو کم از کم 5 مجلسوں میں ایک کلام ایسا کہ جو ہمارا کراچی میں اردو ادب کا انداز ہے، ایک کلام تو ویسا ضروری ہے۔ تو ضروری، اور مجھے یہ ہے، امید ہے کہ اس پہ مجھے داد نہیں ملنے والی زیادہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، داد تو میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اشعار میرے، وہ میرا بیان، وہ میرے لفظیات، وہ میرا تخیلات، وہ تو آپ تک پہنچنے چاہیے میرے اس انداز میں جو ہمارا کراچی کا انداز ہے۔ ٹھیک ہے حضور، اجازت ہے اس کلام کے ہم 5 شعر پڑھتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ وہ قصیدہ پڑھ دیں گے جو ہم سے کہا جا رہا ہے۔ اجازت ہے حضور؟ سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ خدا سب کو سلامت رکھے، بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں۔ اچھا حضور، میں بہت ہی توجہ چاہتا ہوں، اور کوئی مجھے داد کا نہ لالچ ہے، نہ ڈیمانڈ ہے، نہ میری خواہش ہے، بس توجہات اور میرے لفظیات اگر آپ وصول کرتے جائیں تو بس یہ میرے لیے محنت پوری ہو جائے گی۔ کیپٹن صاحب، میں پیش کرتا ہوں حضور۔ آغا صاحب، جس قدر سجاد کے سجدوں کا چرچا ہو گیا، سجاد کے سجدوں کا، انبیاء کے سجدوں کا نہیں، رسول خدا کے سجدوں کا نہیں، علی کے سجدوں کا نہیں، امام حسن کے سجدوں کا نہیں، امام حسین علیہ السلام کے سجدوں کا نہیں، سجاد کے سجدوں کا بات ہو رہی ہے کہ جس قدر سجاد کے سجدوں کا چرچا ہو گیا۔ مولانا صاحب آگئے، تشریف لائیے، قبلہ کی آمد پر بلند ترین صلوات۔ اس سے بہتر انداز میں تھوڑا سا اگر آگے بھی آ جائیں تو میرے خیال سے میں شکر گزار رہوں گا، پیچھے والے اگر تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ خدا آباد رکھے، مولا سب کو شاد و آباد رکھے۔ میں پڑھتا ہوں، قبلہ جس قدر سجاد کے سجدوں کا چرچا ہو گیا، جس قدر سجاد کے سجدوں کا چرچا ہو گیا، بس میں صرف اس کے 5 شعر سن لیجئے، میں پڑھتا ہوں ضرور۔ جس قدر سجاد کے سجدوں کا چرچا ہو گیا، اس قدر سجدہ گزاروں میں اضافہ ہو گیا۔ دیکھیں کربلا کے بعد تو مولا سجاد علیہ السلام ہی کاروان لے کر چلے نا، سجدوں کا کاروان بھی مولا ہی لے کر چلے، جہاں جہاں سجدے بچھاتے گئے وہاں وہاں سجدوں کا گلستان سجدہ چلا گیا۔ اس قدر سجدہ گزاروں میں اضافہ ہو گیا، اس قدر سجدہ گزاروں میں اضافہ ہو گیا۔ کریم کربلا تیری کریمی کے نثار، اے کریم کربلا تیری کریمی کے نثار،
اے کریم کربلا تیری کریمی کے نثار، تجھ سے مس ہوتے ہی ہر مٹی سے سونا ہو گیا، تجھ سے مس ہوتے ہی ہر مٹی سے سونا ہو گیا۔ لفظ سن لیں، ایک لکھنے کا ایک لفظ جو زیر زبر پیش سے بدل جاتا ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، چوم کر دہلیز زہرا کو یہ زہرا نے کہا، چوم کر دہلیز زہرا کو یہ زہرا نے کہا، چوم کر دہلیز زہرا کو یہ زہرا نے کہا، آج تو میں آسمانوں سے بھی اونچا ہو گیا، آج تو میں آسمانوں سے بھی اونچا ہو گیا، آج تو میں آسمانوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مجلس شبیر تیرا شکریہ، تیرے سبب، مجلس شبیر کا شکریہ ادا کیا کریں۔ شبیر تو بڑی بات ہے، مجلس شبیر کا شکریہ۔ مجلس شبیر تیرا شکریہ، تیرے سبب سیدہ کا میرے گھر میں آنا جانا ہو گیا، سیدہ کا میرے گھر میں آنا جانا ہو گیا، سیدہ کا میرے گھر میں آنا جانا ہو گیا۔ آندھیاں فتووں کی اپنا سر پٹختی رہ گئیں، ماتم شبیر پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ اچھا بس ایک ہی شعر میں نے پڑھنا تھا، وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر میں ابھی کھڑے ہو کے پڑھوں گا اور ہاتھ پیر چلا کے ذرا، تو اس کو سمجھا جائے گا کہ ہاں جی ذاکر صاحب نے کیا شعر پڑھا ہے۔ میں بھی کھڑے ہو کے پڑھوں گا ہی نہیں، بیٹھ کے پڑھوں گا اور ایسے ہی پڑھوں گا، اور اگر شعر ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی معیار پر آتا ہے تو بسم اللہ، نہیں آتا ہے پھر بھی بسم اللہ۔ اور بزرگوں کے لیے شعر ہے، میں شعر پیش کرتا ہوں، شاید کسی لائق ہو کہ دیکھیں کہ بس بزرگوں سے دعا مل جائے گی انشاءاللہ۔ آغا صاحب انشاءاللہ، مولانا صاحب اس خیال کو انشاءاللہ، میں نے بھی آج اپنی روش رکھی ہے، ورنہ وہ ذاکرین ابھی وہ مولانا صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے کھڑ کے پڑھا خوب اونچی آواز میں، اونچے سروں میں، خیر مولا ان کو سلامت رکھے۔ بہرحال اس کے بعد والا جو قصیدہ ہے وہ میں بلکہ کھڑے ہو کے پڑھ دوں گا، اس کو میں نے یہی سوچا تھا میں بیٹھ کے ہی پڑھوں گا اور دھیمے لہجے میں ہی پڑھوں گا۔ شعر سن لیں، آہستہ آہستہ عادت پڑھی جائے گی شعر سننے کی بھی۔
مرحبا ابن مظاہر دیکھ کر حملہ تیرا. بزرگوں غور فرمائیں، مرحبا ابن مظاہر دیکھ کر حملہ تیرا. مرحبا ابن مظاہر دیکھ کر حملہ تیرا. کوئی کہہ سکتا نہیں کہ شیر بوڑھا ہو گیا. کوئی کہہ سکتا نہیں کہ شیر بوڑھا ہو گیا. کوئی کہہ سکتا نہیں کہ شیر بوڑھا ہو گیا. کوئی کہہ سکتا نہیں کہ شیر بوڑھا ہو گیا. کیوں زمانے کے غموں کا کوئی غم ہم کو سہیل. جب غم شبیر ہر غم کا مداوا ہو گیا. جس قدر سجاد کے سجدوں کا چرچا ہو گیا، اس قدر سجدہ گزاروں میں اضافہ ہو گیا. مولا آباد رکھے، جزاک اللہ. قبلہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ بس زیادہ آپ کو، میں خود اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ مولانا صاحب آ جائیں اور وہ، مگر بانی صاحب نے کہا کہ نہیں جی 5 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو چلے گا. تو ٹھیک ہے، میں ایک قصیدے کے لیے اگر بہت زیادہ اصرار ہے، میں منع کر رہا تھا کہ جشن میں آؤں گا تو پڑھ دوں گا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی اس کو آپ کو پڑھنا ہی ہے. ٹھیک ہے، میں پیش کر دیتا ہوں. یہ 2 مائک کیوں ہوتے ہیں یار؟ ابے چھوڑ، مووی اوپر بن رہی ہے یار. اچھا جی، اچھا ٹھیک، تھوڑا اوپر کرو بس. ٹھیک ہے. محمد آل محمد. اب ایک درود تھوڑا ایسا پڑھ دیں کہ میں کچھ دل لگے تو میں پڑھوں. علماء کی صحتیابی کے لیے، عزاداروں کی سلامتی کے لیے اس سے بہتر بآواز بلند صلوات پڑھیں. ایک قطع ہے اور 2 سے 3 اشعار ہیں قصیدے کے. انشاءاللہ بس زحمت تمام ہے. زحمت تو نہیں ہے، عبادت ہے. لفظ ہم سے نکل جاتا ہے یہ زبان سے کہ زحمت ہے. علی کے عشق کی رانائیوں میں رہتا ہوں، رانائیوں میں رہتا ہوں. علی کے عشق کی رانائیوں میں رہتا ہوں. میں بچپن ہی سے سچائیوں میں رہتا ہوں. میں بچپن ہی سے سچائیوں میں رہتا ہوں. امیر شہر سے رشتہ نہیں کوئی میرا، فقط
فقیر آل ہوں مولائیوں میں رہتا ہوں، فقیر آل ہوں مولائیوں میں رہتا ہوں، علی کے عشق کی رعنائیوں میں رہتا ہوں۔ مصلی پر میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا، سویرے سویرے مل کے حاضری، مصلی پر میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا، سویرے سویرے خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا، سویرے سویرے بڑا لطف آیا، سویرے سویرے۔ جو فجر کے بعد علی کا قصیدہ گنگنا کر لطف لیتے ہیں وہ تو کم سے کم بولیں، اور جو فجر میں ابھی تک فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہوں گے یا جلدی کرتے ہوں گے تو وہ 2 منٹ علی کا قصیدہ گنگنا کر سویا کریں، پھر ان کو لطف دوبالا ہو جایا کرے گا۔ تو کم سے کم وہ لوگ تو اظہار فرمائیں کہ جو علی کا قصیدہ گنگنا کر نماز فجر کے بعد مصلی پر لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ لوگ اظہار فرمائیں۔ خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا، سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہر جب در شہ پر آیا، سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا، سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا، سویرے سویرے مقدر جگایا، سویرے سویرے ہے زہرا کی مرضی مشیت خدا کی، ابھی حکم لب سے ہوا تھا نہ جاری، لباس جنا لے کے رضوان جنات نے در کھٹکھٹایا، سویرے سویرے لباس جنا لے کے رضوان جنات نے در کھٹکھٹایا، سویرے سویرے در کھٹکھٹایا، سویرے سویرے۔ مولا آباد رکھے بھائی، میں نے کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے شعر پہ داد دیں، میں جو اب شعر پڑھ رہا ہوں یہ تمام حسینی نمازیوں کی گلدستہ سماعت میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں میں کیا میں نے لکھا ہے۔ جو نمازی ہیں، جو حسینی ہیں، حسینی نمازی ہے، نمازی حسینی ہے، یہ الگ الگ ہیں ہی نہیں۔
تو میں شعر پڑھتا ہوں. گزاری نماز مودت میں جو شب ادا فجر میں جب کیا سجدہ رب. دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری رات عزاداری، شب بیداری جو کراچی میں زیادہ ہوتی ہیں، یہاں تو شاید کم ہے. یہ ساری رات عزاداری، حسین، ماتم اور فجر میں سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا، اور شاید ایسا ہوتا بھی ہوگا. چونکہ مجھے یقین نہیں ہے تو میں لفظ شاید کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا ہوتا بھی ہوگا. میں شعر پڑھتا ہوں حضور. گزاری نماز مودت میں جو شب ادا فجر میں جب کیا سجدہ رب لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے. سبحان اللہ. تو یار کوئی ایسا ہے جو منافع سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے. لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے. بس مقطع کا شعر ہے میرے بچے سن لیں. لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے، جو ساری رات ہم نے جاگ کر عبادت کی، حسین حسین کیا. ساری رات ہم نے عزاداری کی، شب بیداری کی، اور پھر جب منافع کا وقت آیا تو کون ایسا نادان ہوگا جو اپنا منافع چھوڑ کر اور سو جائے گا. بہرحال میں مقطع کا شعر پڑھتا ہوں. میں نعت علی پڑھ کے سویا تھا شب کو، پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو. کیا سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا سویرے سویرے. جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی. ہائے مولانا صاحب تفصیلی مسائل انشاءاللہ پڑھیں گے. میں تو 2 شعر پڑھ دوں گا کہ میرا بھی نام آ جائے. جب تک علی اکبر کی ماں ہو زندہ رہی روتی رہی، وہ کڑیل جبا کی لاش پر، وہ کڑیل جبا کی لاش پر وہ خود زندگی روتی رہی. ہائے اکبر تو مرنے کی رضا لے کر چلے شبیر سے. ہو اکبر تو مرنے کی رضا لے کر چلے شبیر سے. وہ ماں پھر بھی جینے کی دعا دیتی رہی روتی رہی. ہے ماں پھر بھی جینے کی دعا وہ دیتی رہی روتی رہی. ہے بیٹی کا خط پڑھتے رہے، بیٹے کے لاشے پر حسین.
بیٹی کا خط پڑھتے رہے، بیٹے کے لاش پر حسین اور ام لیلا لاش سے لپٹی ہوئی روتی رہی۔ شادی نہ بھائی کی ہوئی، حسرت نہ پوری ہو سکی، او صغرا مدینے میں اذان سنتی رہی، روتی رہی۔ صغرا مدینے میں اذان او سنتی رہی، روتی رہی۔ مادر کی قسمت میں سہیل اکبر کا غم تنہا نہ تھا، او وارث بھی رخصت ہو گیا، بے وارثی روتی رہی ہے۔ جب تک علی اکبر کی ماں او زندہ رہی، روتی رہی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔